آپ کسی کے خلاف فتنے پر جب اٹھیں گے تو اپنے دلائل پیش کریں، اور اپنے دلائل اس طرز پر پیش کریں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے دلائل پر شرح صدر ہو، آپ کو شرح صدر ہو۔ کیوں؟ داعی جب اپنی دعوت پر خود شرح صدر نہیں رکھتا، اس کی دعوت میں فیض نہیں ہوتا، اس کی دعوت میں طاقت نہیں ہوتی۔ یہ مزاج قرآنی ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ، اللہ پاک سے کیا مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 دعائیں ہیں اور چوتھا نتیجہ ہے۔ اشرح لی صدری کا کیا معنی ہے؟ کیا نبی کو شرح صدر نہیں ہوتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی ہے بابا، کوئی فقیہ اور کوئی عام مولوی اور ولی تو نہیں ہے، نبی ہے، نبی جسے خدا نے انتخاب کیا ہے، اسے شرح صدر نہیں ہے۔ تو رب اشرح لی صدری کا مطلب آپ کو اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے، رب اشرح لی صدری کا مطلب اے اللہ مجھ پر میرا کام کھول دے، مجھ پر میرے کام کی اہمیت کھول دے۔ یعنی جب میرے اوپر میرے کام کی اہمیت نہیں کھلے گی، میں اگلے کو کیسے بتاؤں گا؟ ایک آلو والا آلو بیچ رہا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا کہ یہ پہاڑی آلو ہیں، یہ نمکین آلو ہے، اسے یہ سیل آؤٹ کرنے کے اصول نہیں آتے، اس نے خاک تجارت کرنی ہے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، میں نے کئی ہفتوں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گزارے ہیں۔ میں اپنے 4 ماہ کے دوران کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، اے اللہ ہم پہ ہمارا کام کھول دے۔ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حاجی عبدالوہاب کیا مانگ رہا ہے، یار کیا کہہ رہا ہے۔ یار وہ مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تربیت یافتہ ہے، اس نے حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ کام کیا ہے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی وہ بیعت ہے، بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نہج پہ مجھے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہم پہ ہمارا کام کھول دے۔ اور جس پر جو کام کھلتا ہے نا، خدا کی قسم امام احمد کے لیے کہا تھا نا کہ بیننا و بینکم الجنائز، تم میں اور ہم میں فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے۔ تو حاجی عبدالوہاب کے جنازے نے فیصلہ کر دیا۔ میں نے کروڑوں اربوں پتی لوگوں کو یوں دوڑتے دیکھا ان کے جنازے میں آنے کے لیے۔ یار تیرے پاس ارب پتی ہے، تجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کی 4 تکبیروں میں تو شامل ہونا چاہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ۔ میری زندگی گزر گئی ہے پشاور سے لاہور موٹر وے کا سفر کرتے ہوئے، میں یہ انگلیوں پہ موٹر وے کے سٹاپ جانتا ہوں، انگلیوں پہ جانتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی موٹر وے پر اتنا رش نہیں دیکھا جتنا حاجی صاحب کے جنازے میں دیکھا۔ میں صبح پشاور سے میں وہیں سے آیا، تو جو میں نے رش دیکھا نا مجھے ہم نے ایک جگہ مغرب کی نماز کے لیے غالباً کوٹ عبد المالک سے پیچھے ہم تھے، وہاں سے راستہ بلاک ہو گیا موٹر وے پر، 3 فرض پڑھنے کے لیے ایک جگہ رکا، تو میرے 3 فرضوں کے دوران اگر میں جھوٹ نہ کہوں تو شاید 1000 سے 1500 گاڑی گزر کے گئی ہوگی، صرف اس دوران جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کبھی موٹر وے پر یہ نظارہ کسی نے دیکھا ہے؟ میں ابھی بھی محتاط نمبرنگ آپ کو دے رہا ہوں، شاید اس سے بھی زائد ہو۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، وہ بندہ یہ مانگتا تھا۔ تو ہمیں سب سے پہلے رب اشرح لی صدری ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ مجھ پہ کھول دے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے کام کی اہمیت رب سے مانگیں گے تو کبھی متاثر نہیں ہوں گے، آپ مؤثر بنیں گے، متاثر نہیں بنیں گے۔ مؤثر دوسرے کو لائن پہ لانے والا، متاثر دوسرے کی جگہ اپنے کام کو بھی چھوڑ دینے والا۔ آپ بیٹھے ہیں فتنوں کے خلاف کام کرنے کے لیے، آپ کے پاس آیا ایک جہادی، اس نے آگے آپ کو جہاد کی تعلیمات سنائی ہیں، آپ نے اپنا کام چھوڑ کے اس کا ساتھ دے دیا۔ آپ بیٹھے ہیں فتنوں کے خلاف کام کرنے کے لیے، ایک صوفی صاحب آئے ہیں، اس نے کہا چھڈو یہ کیا چیز ہے، انہوں نے خانقاہ کی فضیلتیں آپ کو سنائی، آپ نے اپنا کام چھوڑ دینا ہے اور صوفی صاحب کے ساتھ مل جانا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں فتنوں کے تعاقب میں، اور ایک ہمارے تبلیغ جماعت کے دوست ہیں، اس نے جو آپ کو ترغیبیں دی ہیں نا، آپ نے یہ کام چھوڑ دینا ہے اور اٹھا کر آپ نے وہاں چل جانا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ آپ کے پاس ہے، بھائی تدریس بڑی ضروری ہے، اس نے ترغیب دینی ہے، آپ نے اپنا کام چھوڑ دینا ہے، اس کے ساتھ اٹھ کے چل پڑنا ہے۔ میرے بھائی مجھے بتا، تو دین کے کام میں نہیں ہے، تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو رسول اللہ کی نیابت میں نہیں بیٹھا؟ جی بیٹھا ہوں، تو پھر اپنا کام چھوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ رب اشرح لی صدری تجھے نہیں ہے، تجھ پہ تیرا کام کھلا نہیں ہے۔ کھلا ہوتا تو اسے بتاتا بھائی جیسے جہاد دین کا فریضہ ہے،
تبلیغ دین کا فریضہ ہے، خانقاہ دین کی اہمیت کو پوری کر رہی ہے، مدرسہ دین کی اہمیت کو پورا کر رہا ہے، تو فتنوں کے خلاف کام مزاج حذیفی بھی دین کا حصہ ہے۔ لہٰذا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تم میرے لیے دعا کرو، بس ختم ہو گئی۔ میں کسی محنت کا مخالفت نہیں سکھا رہا آپ کو کہ آپ تبلیغ پہ انکار کر دیں، جہاد پہ کر دیں، مدرسے پہ کر دیں، خانقاہ پہ۔ میں کہتا ہوں جو کرنا ہے پھر ایک کرو اور ڈٹ کے کرو۔ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، اپنے اس کام میں وہ مہارت حاصل کرو کہ دنیا آپ کو محبوب بنا دے۔ ایک کام کرو، ڈٹ کے کرو، کسی کی مخالفت نہ کرو۔ کیوں؟ 1 2 3 4 5 دروازے ہیں جامع مسجد نفیسہ میں آنے کے لیے، 5 دروازے ہیں۔ اس سے آؤ یا اس سے آؤ، آپ مسجد کے محراب میں آئیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک بندہ آ کر آپ کو اس دروازے کے فضائل سنائے کہ مسجد کا دروازہ ہے، محراب تک جاتا ہے، منبر تک جاتا ہے، بہت اچھا دروازہ ہے، 2 گیٹ ہیں اس کے، بابا یہ فضیلتیں آپ کو بھی تو ہیں، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرسوں اس کے ساتھ، تو ڈور چینج کرتے رہیں گے، ڈورنگ ہوتی رہے گی، دروازے بدلتے رہو گے، منزل مقصود منبر تک نہیں آ پاؤ گے۔